اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نحمدک ونستعینک جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ اما بعد۔ سید گھرانے کے ایک بہت بڑے بزرگ شاہ عطاء اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان کی آزادی میں ان کا بہت بڑا دخل۔ اللہ رب العزت نے ان کو بیان اور خطابت کا ایک عجیب سلیقہ دے رکھا تھا۔ جب وعظ و نصیحت کے لیے بیٹھتے تھے تو ہزاروں کا نہیں لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا۔ قرآن مجید پڑھتے تھے تو لوگ بالکل دنگ رہ جاتے۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں آپ جب قرآن مجید بیان کے دوران جب شروع کرتے تھے تو لوگ یوں چاہتے کہ آپ گھنٹوں تلاوت کرتے رہیں۔ یہ در حقیقت ان کے والد بزرگوار جو قرآن مجید سے بہت تعلق رکھتے تھے اس کا نتیجہ تھا۔ ان کے والد بزرگوار کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ اپنے دوست نے یہ فرمایا، ضیاء الدین غالباً نام تھا، فرما قرآن مجید پڑھا دو۔ تو کہا چلو آؤ۔ تہجد کے اندر 2 رکعت کے اندر پورا کلام پاک سنا دی، پورا کلام پاک۔ اس کی برکت شاہ عطاء اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ میں آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے زندگی کے اندر قادیانیوں کے خلاف بہت کام لیا۔ جو قادیانی یوں کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ نبی ہے، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں، تو یہ اپنا آپ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کے خلاف سید شاہ عطاء اللہ بخاری نے زبردست کام کیا۔ نبی کے دربار میں اس کام کی وجہ سے اتنے مقبول ہوئے کہ ایک مرتبہ پاکستان سے ایک بہت بڑے اللہ والے مولانا عبداللہ درخواستی مدینہ منورہ گئے۔ اس نیت کے ساتھ گئے کہ اب مجھے پاکستان دوبارہ جانا نہیں، بس یہی مر جاؤں۔ لیکن ایک دن جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آقا نے فرمایا عبداللہ جاؤ، وہیں پاکستان جاؤ، یہاں خوب کام چل رہا ہے، یہاں کی فکر مت کرو، وہاں جاؤ، وہاں کام کی ضرورت ہے، اور جانا اور عطاء اللہ کو جا کر میرا سلام کہہ دینا۔ اب اندازہ لگائیے کہ دربار رسالت میں کتنی مقبولیت۔ عطاء اللہ کو جا کے میں سلام کہنا اور یہ کہنا کہ تم جو کام کر رہے ہیں ختم نبوت کا، اس کی وجہ سے ہمارے دل میں تم بسے ہو۔ مولانا عبداللہ درخواستی کہتے ہیں کہ میں نے تو ارادہ کیا تھا کہ اب کبھی نہ جاؤں گا، لیکن نبی جی نے ہی حکم دیا، مجھے ریٹرن ہونا پڑا، اور سیدھے ایئرپورٹ سے شاہ عطاء اللہ کے پاس۔ اور حضرت شاہ عطاء اللہ بخاری کے پاس جب پہنچے اور میں نے کہا کہ حضرت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سلام پہنچانے کے لیے آپ کی خدمت میں مجھے پہنچایا۔ یہ سننا ہی تھا کہ حضرت پر عجیب سی کیفیت طاری ہوئی اور کہنے لگے عبداللہ مجھے وہی الفاظ سناؤ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو بتائے۔ تو عبداللہ درخواستی نے کہہ دیا حضرت یہ کہا کہ سید عطاء اللہ کو میرا سلام پہنچا دینا۔
یہ سننا ہی تھا کہ بے ہوش ہو کے نیچے کو گر گئے اور یہ رونے لگے پھر بعد میں، اوہ سرکار کی زبان پہ میرا نام آ گیا، سرکار کی زبان پہ میرا نام آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دل زبردست بنایا تھا، روحانیت زبردست تھی، اور اصل میرے بھائیو دل بنانا بہت ضروری ہے، اپنے دلوں سے گندگی کو نکالنا۔ ایک مرتبہ پٹیالہ میں بیان دینے جا رہے تھے، بیان تھا چھت پر، بہت بڑا چھت، وہاں بیان تھا، سیڑھیاں اس کی بہت چوڑی چکلی تھی، اور ظاہری بات ہے کہ صفائی کرنے والے بھی ایسے موقع پہ زیادہ منتظمین کرتے رہتے۔ حضرت سیڑھیوں کے اوپر سے اوپر چڑھ رہے تھے، حضرت اوپر جا رہے ہیں، میں وہیں نیچے سے صفائی کرنے والا آ رہا تھا، تو حضرت کا اس کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا۔ حضرت سمجھ گئے کہ کون ہے، فرمایا بھائی کون ہو آپ، برخوردار آپ کون؟ فرمایا حضرت میں تو صفائی کرنے والا۔ یہ سننا ہی تھا کہ حضرت نے اس کو لیا اور سینے سے لگایا اور فرمایا بھائی یہ سب تو صاف کرتے ہی ہو، دل کی بھی صفائی کرتے جاؤ، اتنا کہہ دیا، دل کی بھی صفائی کرتے جاؤ۔ تو لکھا یہ ہے کہ حضرت تو اوپر چلے گئے، اس کو تو یہ گلے سے لگا کے چھوڑ دیا، مگر جیسے ہی حضرت کا بیان شروع ہوا نا 15-20 منٹ ہوئی، ایک آدمی دوڑا دوڑا آیا، فرمایا حضرت اس کو کیا کر آیا آپ؟ فرمایا کیا کیا؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ کہا کس کو؟ کہا وہ صفائی والے کو۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ فرمایا وہ تو تڑپ رہا ہے وہاں پر، جیسے مچھلی بغیر پانی کی تڑپ، ایسے تڑپ رہی ہے، اور وہ یوں کہہ رہا ہے کہ مجھے جلدی سے عطا اللہ سے ملاقات کراؤ، میں اسلام قبول کروں۔ بہرحال حضرت اپنا بیان مکمل کیا، اس کے بعد تشریف لے گئے۔ نہیں، وہ آدمی بالکل تیار یہ کہہ دیا حضرت گلے کیا لگایا، میرا دل روشن ہو گیا، اور جب تک کہ میں اسلام میں داخل نہ ہو جاؤں وہاں تک میرے دل کو قرار نہیں تھا، اس لیے میں نے یہ زحمت آپ کو دی، آپ تشریف لائیں، آپ کے ہاتھ پر میں ایمان قبول کروں۔ اتنا روحانی پاور، لیکن یہ روحانی پاور ایسے تھوڑی ہوتا ہے، مجاہدے بھی اتنے کرنے پڑتے ہیں، بات سمجھے؟ اپنے یہ کہیں کہ 2-4 کچھ پڑھ لے وظیفے بن جائے اپنے بھی، ایسے نہیں، محنت کرنی پڑتی۔ حضرت نے کیسی محنت کی تھی دین کے خاطر، کیونکہ ہندوستان کے آزاد کرانے میں حضرت شامل تھے۔ تو لکھا یہ ہے انگریزوں نے ایک مرتبہ پکڑ کے ڈال دیا بنگال کی جیل میں، بنگال کی جیل میں وہ جیل اتنی تنگ تھی کہ بیچارے سید عطا اللہ صاحب جب سونے کے لیے لیٹتے تھے تو پاؤں مکمل پھیل بھی نہیں پاتے تھے۔ حضرت کا جسم اچھا خاصا تھا، پاؤں پھیل بھی نہیں پاتے تھے، لہذا پاؤں کو اس طرح سے سمیٹے آپ کو سونا پڑتا تھا۔ کتنی تکلیف اٹھائی، کریلا نیم چڑھا۔ ان بدماشوں نے یہ کیا تھا کہ وہ جو قید خانہ تھا اس کی دیوار پر گوبر کا لیپ کر دیا تھا، گوبر کا لیپ، پانی کی پابندی لگانا چاہتے تھے، اور یہ کہ ان کو وضو کا پانی جو نہ ملے کہ جس کی وجہ سے نماز پڑھ سکے، اور گوبر کا لیپ اس لیے لگایا کہ گرد نہ مل سکے کہ جس کے نتیجے میں تیمم کر سکے۔ ایک تو قید خانہ اتنا تنگ، دوسرے اوپر گوبر کا اس طرح کا لیپ لگایا۔ ایک دن ایسا تھا، اچھا اب اتنا تنگ گوبر والا کمرہ، حضرت بھاری بدن کے، تو حضرت کو کھجلی کی بیماری شروع ہو گئی۔ ابھی تو کھجلی کی بیماری جاری تھی کہ ایک دن ایسا ہوا، پانی بھی بہت مختصر ملتا تھا، کہیں سے پانی دستیاب ہوا تو لوٹے کے اندر بھر کے رکھ لیتے تھے، پیتے رہتے تھے، ورنہ پانی کی فراوانی بالکل نہیں تھی۔ تو لوٹے میں پانی
حضرت آپ اپنے قریب رکھا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ سانپ کہیں سے نکل آیا، اور جب جیسے سانپ نکلا تو وہ بڑھا تو سیدھے کہا پانی کی طرف. حضرت کہتے ہیں میرے پاس کوئی چیز بھی نہیں کہ جس کی وجہ سے میں اس کو مار سکوں، مزے سے دیکھ رہا ہوں اس کو. میں بھی وہاں پر تھا، سانپ بھی وہاں پر، اور اپنے ہوتے تو اپنا تو حالت برا ہو جاتا ہے. وہ سانپ آیا نا، اس نے سیدھا منہ ڈال دیا لوٹے میں. خیر اس نے کچھ دیر تو جو ہے نا لوٹے میں منہ ڈالا نا، اس کے بعد چل گیا. حضرت کہتے ہیں اس کا جانا تھا ادھر کو مجھے پیاس لگی ہے، بہت پیار. اب میں پریشان، پانی کو دوسرا تو تھا کہ نہیں، پانی تھا تو یہ لوٹے والا، اور لوٹے والے پانی کو میں اپنے آنکھ سے دیکھ چکا تھا کہ اس کے اندر سانپ نے منہ مارا ہے. میں پریشان. کچھ دیر تو میں نے صبر و ضبط سے کام لیا. آخر میں نے یہ کیا کہ اس کے بغیر کوئی چارے کار نہیں، اٹھ کر میں نے وہ سانپ کے منہ والا پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے وہ پی گیا. جو ہوگا وہ دیکھی جائے گا. ادھر پینا تھا، موت کا تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، لیکن دوسری طرف یہ تھا کہ حضرت کو جو کھجلی کی بیماری تھی، وہ کھجلی کی بیماری اللہ نے صاف کروا دی. اسی کو کہتے ہیں کہ زہر بھی بے اثر بن جاتا، زہر کو بھی اللہ دوا بنا دیتا ہے نا. میرے بھائیوں، یہ واقعہ میں پیش کر کے آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. ایک تو بسم اللہ کی برکت اس کے ذریعے سے سمجھ میں آئی. ہر کام شروع کرو تو بسم اللہ سے شروع کرو. مسجد میں داخل ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہیں پر اللہ پہ یقین کرنا چاہیے. حفاظت کرنے والے اللہ، بدماشوں کے ذریعے سے بھی اللہ حفاظت کرا دیتے. بہت بزدل نہیں بننے کا، یہ بھی یاد رکھیں. اور چھوٹے بچوں کے سامنے بزدلی کی باتیں کرنے کی نہیں، بزدلی کی باتیں نہیں کہہ. ایمان طاقت والا، ایمان والا بھی طاقت والا ہوتا ہے. اور آخر بات یہ ہے، اس سے پتہ چلا اللہ والے جو بنے ہیں وہ مجاہدوں سے بنے ہیں. اپنے کو بھی مجاہدے کی فکر کرنی چاہیے. وہ تو اپنے بدن پہ بھار آنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان جب آتا تھا چہرہ بدل جاتا تھا. رنگ، چہرے کا رنگ یہ لفظ ہے. تو چہرے کا رنگ بدلنے کا کیا مطلب؟ چہرے کا رنگ بدلنے کا مطلب یہ ہے محنت کتنی پڑتی ہے. سمجھے نا. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مجھے بھی نصیب فرمائے، حضرات کو بھی نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.